والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. مغرب کی نماز سے پہلے ہم نجاست کے متعلق سن رہے تھے کہ کون سی چیزیں نجس ہیں اور کون سی چیزیں حقیقت میں شریعت کی نظر میں نجس نہیں ہیں، لیکن غلط فہمی میں بہت سارے لوگ انہیں نجس سمجھتے ہیں. ان چیزوں کی معلومات کے بعد اب ہمارے لیے جاننا یہ ضروری ہے کہ اگر یہ نجس چیزیں کپڑے میں یا برتن میں یا جسم میں یا زمین میں یا پانی میں لگ جائیں تو کیسے ان کو پاک کیا جائے. جس طرح ابھی ہم نے کہا تھا کہ کسی چیز کے ناپاک یا پاک ہونے کا فیصلہ اپنی عقل سے ہم نہیں کر سکتے، بلکہ کتاب و سنت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے اس کی صرف ہمیں اتباع کرنا ہے. اسی طریقے سے کس ناپاکی سے طہارت کیسے حاصل کی جائے، اگر ناپاک کوئی چیز ہو گئی ہے تو کیسے اسے پاک کیا جائے، اس کا طریقہ بھی شریعت کی رہنمائی کے مطابق ہی ہونی چاہیے. اس کا طریقہ بھی شریعت کی رہنمائی کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اپنی طرف سے کوئی سوچے کہ اس طرح بھی وہ چیز پاک ہو جائے گی تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا وہ طریقہ درست ہی ہو. اس لیے ہمیں کتاب و سنت کی اتباع کرنی ہے. سب سے پہلی چیز جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا ناپاک چیزوں میں وہ تھی کیا؟ انسان کا پیشاب و پاخانہ. یہ ناپاک ہے. اسے پاک کرنے کا کئی ایک طریقہ ہے. سب سے آسان اور سب سے اہم طریقہ پانی کے ساتھ اسے دھلنا ہے، یہاں تک کہ اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے. اگر کہیں پر پیشاب و پاخانہ لگ گیا ہو، چاہے جسم میں ہو یا کپڑے میں ہو یا کسی دوسری چیز میں، تو اسے پانی سے دھل دیا جائے یہاں تک کہ اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے، تو اس سے وہ چیز پاک ہو جائے گی. اگر پانی نہ ہو تو پتھر کا یا مٹی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. استنجا کے طور پر اگر کہیں پر پانی نہ ہو تو انسان پتھر یا مٹی وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ ضروری ہے کہ ہڈی نہ ہو یا جانوروں کے گوبر نہ ہو. گوبر کے تعلق سے اور ہڈی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. اس بارے میں صراحت کے ساتھ حدیث آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے قضاء حاجت کے لیے صحابی رسول کو حکم دیا کہ میرے لیے 3 پتھر تلاش کے لاؤ اور اس میں سے ہڈی یا گوبر نہیں ہونا چاہیے. ہڈی یا گوبر نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اگر ٹیشو پیپر سے کوئی صفائی کرے تو اس سے بھی پاکی ہو جائے گی، یا اور کوئی دوسری چیز ہو جس سے صفائی ہو سکتی ہو، اس کا اثر باقی نہ رہے تو اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بس اس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے، ناپاک نہ ہو اور اس سے صفائی ہو سکتی ہو. رہی بات کہ اگر یہ پاخانہ جوتے میں لگا ہوا ہو تو کیا اس کے بھی پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو ابھی بیان کیا گیا، یا اس کا کوئی اور بھی دوسرا طریقہ ہے؟ تو اس بارے میں شریعت کی طرف سے خصوصی رخصت آئی ہوئی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا وطئ احدکم بنعلیہ اذن فإن التراب له طہور، کہ اگر کوئی شخص اپنے دونوں جوتوں سے کسی گندگی کو روندے تو مٹی ہی اسے پاک کر دیتی ہے. یعنی کوئی شخص راستے میں چل رہا ہے
اور وہاں پر پاخانہ لگا ہوا تھا، کوئی گندگی تھی جس سے جوتے میں لگنے کی وجہ سے اس کا جوتا ناپاک ہو گیا۔ اب جو آگے کا حصہ وہ چلے گا پاک مٹی میں، تو یہ پاک مٹی میں چلنے کی وجہ سے ہی اس کا یہ جوتا پاک ہو جائے گا، ناپاک نہیں رہے گا۔ یہ شریعت کی طرف سے خصوصی رخصت آئی ہے گندگی کے تعلق سے، اگر وہ جوتے میں لگی ہوئی ہو تو۔ اسی طرح کی اللہ کے رسول کی ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا وطی الاذى بخفیہ فطہورہما التراب، اگر کوئی چمڑے کے موزے پہن کر چل رہا ہو اور گندگی لگ جائے اس میں، تو مٹی سے یہ گندگی پاک ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جوتے میں لگنے کا حکم الگ ہے اور دوسری جگہوں پر لگنے کا حکم الگ ہے۔ حیض کے خون کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ ناپاک ہے۔ خواتین سن رہی ہیں؟ یہ غور سے سنیں، انہی کے ساتھ ایک خاص مسئلہ ہے کہ اس کے پاکی کا کیا طریقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور اسی کپڑے میں میں حائضہ ہو جاتی ہوں، اسی میں حیض کا خون آتے رہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طہرتی فاغسلی ثم صلی فیہ، کہ جب تم پاک ہو جاؤ یعنی حیض کا خون آنا بند ہو جائے تو تم غسل کرو اور کیا کرو؟ اس کپڑے کو دھل دو، اس کپڑے کو پانی سے دھل دو اور اسی کپڑے میں تم نماز پڑھ سکتی ہو، اسی کپڑے میں دھلنے کے بعد تم نماز پڑھ سکتی ہو۔ پھر وہ فرماتی ہیں فَإِن لَمْ يَخْرُجِ الدَّمْ، اگر خون نہ نکلے تو اللہ کے رسول نے فرمایا يَكْفِيكَ غسل الدم ولا يضرك اثره، صرف خون کو دھل دینا تمہارے لیے کافی ہے، اگر اس کا کوئی اثر باقی رہ جائے، لگے کہ ہاں اس کپڑے میں خون لگا ہوا تھا دھلنے سے پہلے، تو اس اثر کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو صرف اس نے اگر دھل دیا، ظاہر سی بات ہے کہ خون اگر لگا ہو کپڑے میں اور اسے کوئی صرف پانی سے دھلے تو اس کا اثر ختم نہیں ہوتا ہے، خون تو چلا جاتا ہے لیکن اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس اثر کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اسے پاک مانا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اسے جب تک صابن سے اچھی طریقے سے گھنٹوں تک نہ دھویا ہے تک کہ اس کا بالکل اثر ختم ہو جائے تب اسے پاک مانا جائے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس میں رخصت دی ہے، بس پانی سے دھل دے، اسے دھلنے کے بعد وہ پاک ہو گیا، وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اب گرچہ اس کا اثر اس کپڑے پر باقی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کتے کے بارے میں، کتا ناپاک ہے، کتے کی ناپاکی کو دور کرنے کا اور اس برتن کو پاک کرنے کا طریقہ شریعت نے ایک خاص طریقہ بیان کیا ہے، اسی طریقے سے اسے پاک کیا جائے تو پاک ہوگا ورنہ پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے کیا کہا شروع میں کہ اپنے عقل سے اگر کوئی طریقہ انسان ایجاد کرے اور اسے سمجھ رہا ہو کہ بہترین طریقے سے ہم نے اس کو پاک کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے، گرچہ وہ صاف ہو چکا ہو لیکن شرعی طور پر ابھی بھی پاک ہے یا نہیں ناپاک ہے، اس کا فیصلہ کتاب و سنت کی دلیل سے ہوگا، کسی کا عقل سے نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے برتن میں آ کر کتا منہ مار دے، اس سے کچھ کھا لے پی لے، تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا؟ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے برتن میں اگر کتا کھا لے، اپنا منہ ڈال دے، تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ اسے دھلے، اگر اس سے کم دھلتا ہے تو پاک نہیں ہوگا، شرعی طور پر اسے ناپاکی مانا جائے گا۔ اور اس میں بھی 7 مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ اسے مٹی سے دھلنا ہے، اولاہن بالتراب، پہلی بار اسے مٹی سے دھلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حدیث بیان کی تھی۔ آج میڈیکل سائنس ترقی کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے اور نکالتی ہے اور دعویٰ کرتی ہے کہ
کتے کے منہ کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ وہ جراثیم فوراً برتن میں منتقل ہو جاتے ہیں جیسے ہی اس میں منہ ڈالے، اور جب تک مٹی سے اسے دھلا نہ جائے یہ جراثیم مرتے نہیں ہیں۔ آپ صابن سے بھی دھلیں تب بھی جراثیم باقی رہ جاتے ہیں، بس مٹی ہی اس کے لیے تریاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ علاج ہمیں بتایا ہے کہ اگر کسی کے برتن میں منہ ڈال دے کتا تو اسے اس طریقے سے وہ پاک کرے۔ تو پاک کرنے کا شرعی طریقہ یہی ہے۔ پیشاب سے پاکی کا طریقہ کیا ہوگا؟ پیشاب سے پاکی کا طریقہ اسے دھلنا ہے، گرچہ وہ سوکھ چکا ہو اور اس کا کوئی اثر دکھائی نہ دے۔ گرچہ جیسے کپڑے پر پیشاب لگنے کے بعد آپ اگر اسے چھوڑ دیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا اسے دھوپ میں رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے گا، تو اس وجہ سے وہ پاک نہیں ہو جائے گا، وہ ناپاک ہی رہے گا۔ البتہ اگر بستر پر مثلا بچے نے پیشاب کر دیا، کسی نے پیشاب کر دیا، اگر اسے سکھا دیا جائے تو وہ ناپاک تو رہے گا، لیکن اس پر بیٹھنے کی وجہ سے کوئی ناپاک نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اس کا اثر اس کے بدن پر نہیں آیا، اس کے کپڑے پر نہیں آیا۔ لیکن اگر وہ بھیگا ہوا ہو اور اس پر کوئی بیٹھ جائے تو اس کا اثر اس کے جسم پر آ جائے گا، کپڑے پر آ جائے گا، ناپاک ہو جائے گا وہ۔ لیکن وہ کپڑا ناپاک ہی رہے گا اگرچہ سوکھ جائے پیشاب۔ اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دھلا جائے، اسے پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ دھلا جائے۔ اس سے صرف مستثنا اور رخصت بچے کے پیشاب کو شریعت نے کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ چھوٹا ہو اور اب تک اس کی غذا ماں کا دودھ ہی ہے، خارجی غذا اس کا، خارجی کوئی کھانا اس کا غذا ابھی تک نہیں بنا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے پیشاب پر اگر صرف چھینٹے مار دیے جائیں یہ کافی ہے، دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رخصت صرف بچے کے پیشاب کے لیے ہے۔ بہت سارے علماء نے اسے 6 مہینے کی مدت قرار دیا ہے، بہت نے اس کے کم یا بیشی۔ اصل یہ ہے کہ اس کی اصل غذا کیا ہے؟ ماں کا دودھ ہی ہے، ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی دوسری چیز وہ کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ تو اس بچے کے پیشاب کے بارے میں شریعت کی طرف سے رخصت ہے کہ صرف اگر چھینٹا مار دے تو پاک ہو جائے گا، دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بچی ہے تو اسے دھلنا ضروری ہے۔ خواتین کے تعلق سے ایک اور مسئلہ ہے، مردوں کا لباس خصوصاً پائجامہ یا لنگی یا پینٹ یا اگر کوئی عربی ثوب پہنتا ہے، جبہ پہنتا ہے، تو اس کا ٹخنے سے اوپر ہونا ضروری ہے۔ اگر ٹخنے سے نیچے جائے تو جہنم کا حصہ ہے۔ اس بارے میں صحیح حدیث وارد ہے اور سخت وعید ہے کہ ٹخنے سے جو بھی حصہ کپڑے کا نیچے چلا جائے وہ کیا ہے؟ وہ جہنم کا حصہ ہے۔ اس لیے انسان کو اس بارے میں حد درجہ احتیاط برتنا چاہیے۔ بعض گناہیں بڑی سنگین ہیں اور اس سے بچنا بھی بڑا آسان ہے، لیکن لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، اسے سنگین نہیں سمجھتے اور ان گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے گناہ بے لذت، یعنی کوئی لذت بھی اسے حاصل نہیں ہوئی اور سخت سے سخت گناہ کے اندر وہ گرفتار بھی ہو گیا، ملوث بھی ہو گیا۔ آخر ٹخنے سے نیچے لٹکا کر اس کو کون سی لذت مل جائے گی؟ بس ایک ذہن کے اندر فیشن بنا ہوا ہے کہ یہ کوئی ترقی پسند قوم کی علامت ہے، حالانکہ یہ کوئی ترقی کی علامت نہیں ہے۔ انسان آسانی کے ساتھ اس گناہ سے بچ سکتا ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، لیکن عورتوں کے لیے اس کے برعکس حکم ہے۔ عورتوں کا جسم کا کوئی حصہ مرد دیکھ نہ پائے، یہی اصل ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے خواتین اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، پیر کو بھی، ہاتھ کو بھی، چہرے کو بھی ڈھانپ کر رکھیں، کسی اجنبی شخص کی نگاہ اس پر نہ پڑے، جسم کے کسی بھی حصے پر نہ پڑے، جہاں تک ممکن ہو سکے اسے ڈھانپ کر رکھیں۔ یہاں تک کہ برقع بھی پہنے تو ڈھیلا ڈھالا پہنے۔ آج کل بہت ساری خواتین کیا کرتی ہیں، اتنا چست برقع پہنتی ہیں کہ برقع پہننے کے باوجود بھی پردہ نہیں ہوتا، تو یہ حقیقت میں پردہ ہے نہیں۔
اس لیے برقعے کو ڈھیلا ڈھالا پہنے اور ساتھ میں پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہو۔ تو خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹک رہے ہوں، ٹخنے سے اوپر کا حصہ نہیں بلکہ نیچے لٹک رہے ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی خاتون اس طرح کپڑا پہن کے راستے پر چلے تو راستے میں اگر گندگی وغیرہ ہوگی تو کپڑے میں لگیں گے نہیں لگیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کپڑے میں لگیں گے تو کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ اب ان کپڑوں میں کیا نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو خواتین کے لیے خصوصی رخصت ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کپڑوں میں اگر گندگی لگ جائے لٹکنے کی وجہ سے تو پھر اس کے بعد جو پاک زمین پر چلے گی وہ، تو اس پاک زمین پہ پھر کپڑے لگیں گے تو اس سے اس کے کپڑے پاک ہو جائیں گے، الگ سے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خواتین کے لیے شریعت کی طرف سے خصوصی رخصت ہے۔ چنانچہ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتی ہیں، ان امرأۃ اطیل ذیلی وامشی فی المکان القذر فقالت ام سلمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطہرہ ما بعدہ۔ ایک خاتون ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر پوچھتی ہیں کہ میں کپڑے کو لٹکا کر پہنتی ہوں اور راستے میں چلنے کی وجہ سے ناپاک جگہوں پر چلتی ہوں تو کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، کیا کروں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یطہرہ ما بعدہ، کہ اس کے بعد جو پاک زمین پر وہ چلے گی اس سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، الگ سے اسے دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ودی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ودی ناپاک ہے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ دھلنا ہے۔ مذی اس کے پاک کرنے کا طریقہ شریعت کے اندر اس بارے میں خصوصی رخصت وارد ہے، دھلنا ضروری نہیں ہے، خصوصاً اگر کسی کو بہت زیادہ مزی آتی ہو، جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کنت رجلا مذاء، کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے، چونکہ اللہ کے رسول ان کے سسر تھے، پوچھنا مشکل تھا، تو ایک صحابی کو بھیجا کہ اس بارے میں اللہ کے رسول سے دریافت کریں کہ اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے یکفیک ان تأخذ کفا من ماء فتنضح به ثوبک حیث ترى انه اصاب منه، کہ ایک لب پانی لے کر جہاں پر آپ کو لگے کہ یہاں مزی کا اثر ہے وہاں پر آپ چھینٹا مار دیں، یہی کافی ہوگا، اس کو دھلنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وضو کے بعد، وضو مکمل ہونے کے بعد پانی لے کر چھینٹا مارتے اپنے شرمگاہ پر، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ وسوسے کی بنا پر بہت سارے لوگ یہاں تک کہ گردن کو بھی مسح کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد الگ سے پانی کا چھینٹا مارتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ طریقہ کس کے لیے ہے؟ جس کو مزی بہت زیادہ آتا ہو یا اس کو لگے کہ مزی آیا ہے اور پھر اس سے کیا ہو گیا، کپڑے پر لگا ہوا ہے، تو اس کپڑے کو دھلنے کا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف چھینٹا مار دے، اس سے کیا ہو جائے گا، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اسے دھلنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دھل لے تو اور بہتر ہے، لیکن اگر نہ دھلے صرف چھینٹا مار دے تو کافی ہوگا۔ میتہ کے بارے میں بات آئی تھی کہ میتہ بھی ناپاک ہے۔ میتہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جانور جو از خود مر جائے، بذات خود مر جائے، اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، یہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کا گوشت جو ہے استعمال نہیں کر سکتے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جہاں تک اس کے چمڑے کی بات ہے تو اس کے چمڑے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، گرچہ وہ ناپاک ہے لیکن اس کے چمڑے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں صحیح حدیث وارد ہے، اور دباغت کے ذریعے ہی وہ چمڑا پاک ہوگا، کسی دوسرے ذریعے سے نہیں۔ دیکھیں شریعت کا حکم کہ اگر کوئی کہے کہ اچھی طرح پانی سے اس چمڑے کو ہم دھل دیتے ہیں تب بھی وہ چمڑا ناپاک ہی رہے گا، پاک نہیں ہوگا۔ صابن سے کسی نے اچھی طرح دھل دیا تو کیا کہا جائے گا، چمڑا پاک ہو گیا؟ نہیں، اب بھی ناپاک ہے۔ وہ پاک کب ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے اذا دبغ الیہاب فقد طہر، جب اس کی دباغت دے دی جائے تب وہ پاک ہوگا۔ دباغت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ چمڑے کے بزنس میں ہیں وہ کیا کرتے ہیں، چمڑا لینے کے بعد
ایک خاص طریقے سے نمک وغیرہ لگا کر اور بہت سارے کیمیکلز لگا کر اس کو دباغت دیتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کے لائق بناتے ہیں. اس کو دباغت کہتے ہیں عربی میں. دباغت جب دے دی جائے تو پھر وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے. دباغت کے بعد، دباغت سے پہلے وہ چمڑا ناپاک ہے. اگر لگ جائے کسی کے جسم میں تو ناپاک ہو جائے گا. کپڑے میں لگ جائے اور وہ تر ہو تو اس سے وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا. اس کے پاک کرنے کا شرعی طریقہ یہی ہے کہ اسے دباغت دی جائے. اور یہ واحد حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میتہ ناپاک ہے. ہمارے بعض اساتذہ کہتے تھے کہ اس حدیث کے علاوہ کوئی دوسری حدیث ہمیں نہیں ملتی جس سے ہم کہہ سکیں کہ میتہ ناپاک ہے. اذا دبغ الاہاب فقد طہر. اہاب کہتے ہیں عربی میں. یہاں اللہ کے رسول نے جلد نہیں کہا. عربی میں چمڑی کو کیا کہتے ہیں؟ جلد کہتے ہیں. لیکن یہاں اللہ کے رسول نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ اہاب کا لفظ استعمال کیا. اذا دبغ الاہاب فقد طہر. اور اہاب کہتے ہیں جلد المیتہ. مردہ جانور کے چمڑے کو اہاب کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اذا دبغ الاہاب فقد طہر. اس چمڑے کو جب دباغت دی جائے تب وہ پاک ہوگا. تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دباغت دی جائے. اب ہمیں نجاست وغیرہ کے تعلق سے پورا علم ہو گیا. پتہ چل گیا کہ کون سا پانی پاک ہے اور کس پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں. اب ہم اصل کام کو شروع کریں گے، وضو کرنا یا غسل کرنا. اگر کوئی شخص حسی طور پر ناپاک ہے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ ہم نے سن لیا. معنوی طور پر اگر ناپاک ہے تو تب اس کے پاک کرنے کا طریقہ دوسرا ہے. معنوی طور پر ناپاک ہونے کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص جنبی ہو، احتلام کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہے، تو یہ حسی طور پر ناپاک نہیں ہے، معنوی طور پر ناپاک ہے. کسی نے اپنی بیوی سے ہمبستری کی ہو تو معنوی طور پر ناپاک ہے، اس کے لیے غسل واجب ہے. بغیر غسل کے وہ پاک نہیں ہو سکتا. جو غسل کا شرعی طریقہ ہے اس طریقے سے اگر اس نے غسل کیا ہے تو پاک ہوگا، ورنہ ناپاک ہی رہے گا. اس کی نماز درست نہیں ہوگی. گرچہ اس نے وضو کیا صحیح طریقے سے لیکن وہ ناپاک ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی خاتون حیض یا نفاس کے خون سے پاک ہوئی ہے، حیض کا خون آنا بند ہو گیا، نفاس کا خون آنا بند ہو گیا، تو اب اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. یہ ناپاکی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نجاست معنوی ہے. یعنی بظاہر ننگی آنکھوں سے آپ دیکھ نہیں سکتے اسے، لیکن شرعی حکم اس کے اوپر یہ ہے کہ اب اسے ناپاک مانا جائے. کب پاک مانا جائے گا؟ جب وہ غسل کر لے گا یا کر لے گی، تب اسے پاک مانا جائے گا. تو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ کن کن اسباب کی بنا پر کسی شخص پر غسل واجب ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں ہر ایک کے نزدیک معروف ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا. پہلی چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ہے منی کا نکلنا. منی خود پاک ہے لیکن اس کا نکلنا ناپاک ہے. یعنی منی کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن نکلنے کی وجہ سے وہ شخص جس کے جسم سے نکلا ہے کیا ہو جائے گا؟ وہ معنوی طور پر ناپاک ہو جائے گا. جب تک غسل نہ کرے وہ ناپاک رہے گا. تو منی کا نکلنا ناپاک ہے. دوسری چیز جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے وہ شوہر و بیوی کے شرمگاہ کا آپس میں ملنا ہے. اس میں منی کا نکلنا شرط نہیں ہے. منی کا نکلنا شرط نہیں ہے. اور شوہر اور بیوی کا شرمگاہ آپس میں مل جائے اور انزال نہ ہو، منی نہ نکلے، تب بھی غسل واجب ہے. اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب دو ختنے یعنی شوہر اور بیوی کے ختنے مل جائیں، دونوں کے شرمگاہ مل جائیں، فقد وجب الغسل، تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اس میں انزال منی کی شرط نہیں ہے. شروع اسلام میں یہ حکم تھا الماء من الماء، ایک حدیث ہے اور بہت مشہور ہے. یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. یہ شروع اسلام میں حکم تھا کہ جب تک انزال نہ ہو تب تک غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. دوسرا حکم جو نیا آیا وہ یہ ہے کہ صرف شرمگاہ اگر مل جاتے ہیں، گرچہ انزال نہ ہو، منی کا خروج نہ ہو، تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے گرچہ انزال نہ ہو، منی کا خروج نہ ہو.
تیسری چیز حیض یا نفاس کے خون کا آنا بند ہو جائے. ایک خاتون ہے، حیض کا خون جاری ہے، ناپاک ہے، وہ جیسے ہی بند ہو جائے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. نفاس کا خون جاری ہے، جیسے ہی بند ہو جائے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ 1-2 دن کے بعد ہی بند ہو جائے یا زیادہ ایام کے بعد بند ہو. چوتھی چیز جو کہ مختلف فی ہے اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ غسل کیا جائے، وہ ہے جمعہ کے دن غسل کرنا. اس مسئلے میں کافی اختلاف ہے. بہت سارے علماء کے نزدیک واجب ہے اور بہت سارے علماء کے نزدیک مستحب ہے، واجب نہیں ہے. راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. لیکن بہت سارے علماء نے اسے واجب بھی کہا ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیا جائے، احتیاط کے طور پر بھی کم از کم. الاقل مستحب تو ہے، یعنی یہ غسل شرعی غسل ہے جس غسل کی بنا پر انسان کو اجر ملے گا. یہ تقرب الی اللہ کے لیے غسل ہے. جمعہ کا دن جو غسل انسان کرتا ہے ایک عبادت ہے، اس وجہ سے اس عبادت کو نہ چھوڑے. اور اگر کسی کے نزدیک واجب ہونا ہی راجح ہو، ظاہر سی بات ہے کہ نہ کرے تو گنہگار ہوگا. لیکن دلائل سے یہی راجح معلوم ہوتا ہے کہ یہ غسل واجب نہیں ہے، مستحب ہے. البتہ اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہوئی ہے، اسے سنت مؤکدہ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی شخص کی وفات ہو جائے تو اس شخص کو غسل دینا ضروری ہے. بغیر غسل دیے اس کو دفن نہیں کر سکتے اگر غسل دینا ممکن ہو تو. بہت ساری صورتوں میں غسل دینا ممکن نہیں ہوتا. کوئی شخص جل جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے اور جسم کے اعضاء بہت سارے، پورا جسم کئی اعضاء میں بڑھ جائے، تو اس وجہ سے غسل دینا ممکن نہیں ہوتا ہے. یا سڑ جائے کوئی جسم، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو، تو ایسی صورت میں غسل دینا ممکن نہیں ہوتا. اگر ممکن ہو تو غسل دینا ضروری ہے. اگر ممکن نہ ہو تو جتنا کر سکے اس طرح انجام دے اور اس کے بعد اسے دفن کر دے. بہت سارے موقعوں پر جسم کا کوئی حصہ ملتا ہی نہیں، جل چکا ہے پورا جسم، تو ایسی صورت میں اگر کچھ حصہ ملے تو اس حصے کو ممکن ہو تو غسل دے اور پھر اس پر جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دے. اگر نہ ملے تو انسان غیر مکلف ہے اسی صورت میں. تو اگر کسی کی وفات ہوتی ہے، غسل دینا ممکن ہے تو غسل دینا اس کے لیے اوپر ضروری ہے، یعنی دوسرے لوگوں پر غسل دینا اس میت کو ضروری ہے. اور آخری چیز کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے، کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. اسی طرح ثمامہ بن وصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور قصہ ہے، جسے اللہ کے رسول نے مسجد کے اندر باندھا تھا اور مسلسل 3 دن سوال کرتے رہے، پھر جب چھوڑ دیا تو انہوں نے کیا اسلام قبول کرنا ہوا تو جا کر ایک باغ میں غسل کیا. اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آ کر کلمہ پڑھا اور غسل کرنے کا حکم بھی دیا ہے. رہی بات کہ جو لوگ میت کو غسل دیتے ہیں، جو حضرات میت کو غسل دیتے ہیں، کیا ان کے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ تو اس بارے میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس بارے میں جو حدیث وارد ہے اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے محدثین کے نزدیک. من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضأ. اللہ کے رسول سے مروی ہے کہ اگر کسی نے میت کو غسل دیا تو وہ شخص غسل کرے، اور اگر میت کو کسی نے کاندھا دیا ہے، قبرستان تک پہنچایا ہے، کندھے پر ڈھویا ہے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ وضو کرے. تو یہ حکم ہے، غسل دینے والوں پر غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی نے صرف کندھا دیا ہے، غسل نہیں دیا ہے، تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. یہ حکم آیا اس حدیث کے اندر. اگر یہ حدیث صحیح ہو تو میت کو غسل دینے والوں پر غسل کرنا واجب ہو جائے گا، اور یہ حدیث اگر صحیح نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکم ثابت نہیں ہوتا. تو اس حدیث کی صحت میں شدید اختلاف ہے. ایک لمبی مدت تک میں نے اور میرے بہت سارے ساتھیوں نے مدینہ یونیورسٹی کے اندر اس حدیث کے اوپر تحقیق کی، اور سچ کہوں تو ابھی تک میں کسی بھی نتیجے پر مطمئن نہیں ہوں. کبھی لگتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہونی چاہیے
اور کبھی لگتا ہے نہیں حدیث صحیح نہیں ہونی چاہیے، ضعیف ہونی چاہیے. تو ابھی تک میں کنفرم کچھ کہہ نہیں سکتا اس حدیث کے بارے میں، اس لیے توقف ہے. رہی بات عمل کی تو مشورہ یہی دوں گا کہ احتیاط کے طور پر غسل کر لیں، اس لیے کہ اگر حدیث ثابت ہو، اس لیے کہ کنفرم ہم کہہ نہیں پا رہے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اور کنفرم یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ ثابت ہے. اس لیے احتیاط کے طور پر اگر کوئی بندہ میت کو غسل دے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے. اب کیسے غسل کرے؟ کوئی شخص جنبی ہو گیا، اپنی بیوی سے ہم بستری کیا، یا کوئی خاتون حیض سے پاک ہوئی، نفاس سے پاک ہوئی، جو ابھی اسباب گنائے گئے جن اسباب کی بنا پر غسل واجب ہو جاتا ہے. کیسے غسل کرے؟ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کا طریقہ آسان ہے. ایک ہے واجبی طریقہ اور ایک ہے مستحب طریقہ، مسنون طریقہ جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے. اگر کوئی بندہ صرف نیت کرے کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں یا غسل واجب کر رہا ہوں اور جا کر دریا میں، ندی میں کود جائے اور واپس آ جائے، پاک ہو گیا وہ. سمجھ گئے؟ ایک دم بالکل آسان ہے. اس لیے ایک کوئز کا سوال آتا ہے کہ ایک بندہ ناپاک تھا، دریا میں جا کر کودا، اچھی طرح غسل کیا، پھر بھی پاک نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت نہیں کی تھی. تو عام غسل میں اور غسل جنابت میں یا جو غسل واجب ہے اس میں فرق بس نیت کا ہے. اگر اس نے نیت کیا تو پاک ہو جائے گا. لیکن جو مسنون طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ یہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں، اور بھی دوسرے صحابیات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ مروی ہے. فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ فیغسل یدیہ، کہ اللہ کے رسول جب جنابت سے غسل کرتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتے تھے. اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتے تھے اس لیے کہ ہاتھ کو پانی میں ڈالنا ہے، اگر یہ ناپاک رہا تو کیا ہوگا؟ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ، اور پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی ڈالتے اور اپنے شرمگاہ کو دھلتے. اس لیے سب سے پہلے چاہیے کہ اپنے شرمگاہ کو اچھی طریقے سے دھل لیں، اس سے پہلے جا کر پیشاب کریں. اس لیے کہ اگر کوئی منی کا یا مذی یا ودی کا کوئی اثر اگر باقی ہے شرمگاہ میں تو وہ چلا جائے، اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے. اس کے بعد اس طریقے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھلے اور پھر شرمگاہ کو اچھی طریقے سے دھلے، چاہے پانی سے دھلنا ہو، چاہے صابن سے، چاہے کسی بھی طریقے سے، لیکن اچھی طریقے سے شرمگاہ کو دھلے. فیغسل فرجہ، پھر اللہ کے رسول کیا کرتے؟ اپنی شرمگاہ کو دھلتے. ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز کے لیے وضو کرتے تھے عام اوقات میں، اسی طریقے سے غسل جنابت سے پہلے وضو کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول کے وضو کا طریقہ تھا، غسل کا. ثم یأخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، پھر پانی لیتے اور اپنی انگلیوں کو بالوں کے جڑوں تک پہنچاتے. اس طرح بالوں کے جڑوں تک پانی کو کیا کرتے؟ پہنچاتے. حتی اذا رأى ان قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، جب لگتا آپ کو کہ بالوں کے جڑوں تک اچھی طرح پانی پہنچ گیا ہے تو 3 چلو پانی لے کر اپنے سر پر ڈالتے. ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، اور پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے اور آخر میں اپنے دونوں پیروں کو دھلتے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا یہ طریقہ بالکل نظیف سند سے، صحیح سند سے مروی ہے. تو ایک انسان کو چاہیے کہ اس غسل کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرے. جیسے اللہ کے رسول نے غسل جنابت کیا ہے اسی طریقے سے غسل کرے. لیکن اگر کسی بندے نے اس طریقے سے نہیں کیا، صرف نیت کر کے جا کر دریا میں چھلانگ لگایا، ندی میں چھلانگ لگایا اور پھر واپس آ گیا اور جسم کے ہر جگہ پر پانی پہنچ چکا ہے، تو یہ پاک ہو جائے گا، ناپاک نہیں رہے گا. یہ گرچہ اس نے وضو بھی نہیں کیا ہے تب بھی پاک ہو جائے گا. یہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرنا بھول جائے، اگر کوئی شخص وضو کرنا بھول جائے تو کیا کرے؟ ایک شخص کے اوپر غسل واجب تھا، جنبی تھا، یا اپنی بیوی سے ہم بستری کی، یا کوئی خاتون پاک ہوئی، ٹھیک ہے، حیض سے، نفاس سے،
اب غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا بھول گیا، غسل اچھی طرح کر لیا اسی طریقے سے جس طرح مروی ہے، اس نے وضو نہیں کیا ہے، تو کیا اب وہ نماز پڑھنے سے پہلے دوبارہ اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا اسی غسل سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی کیا خیال ہے، بتائیں۔ سنت سے تو ثابت نہیں ہو رہا ہے، سنت کے طریقے سے تو وہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلے وضو کیا بنایا۔ جی اللہ کے رسول نے پہلے وضو کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وضو کا حکم کیا ہے، کیا یہ وضو واجب ہے، شرط ہے، یا یہ مستحب ہے؟ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستذکار کے اندر اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ اس بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ وضو مستحب ہے، واجب نہیں، شرط بھی نہیں۔ اگر پہلے بھول گیا ہے تو بعد میں وضو نہیں کرے گا، بلکہ اسی غسل سے وہ نماز پڑھے گا، اور اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ سے بھی اس تعلق سے سوال کیا گیا تو آپ نے غسل جنابت کے بعد وضو کو خلاف سنت قرار دیا، یعنی اگر کوئی پہلے غسل سے پہلے وضو نہ کیا ہو، بھول گیا یا نہیں کیا، تو غسل کے بعد اب اگر وضو کر رہا ہے نماز کے لیے تو یہ خلاف سنت ہے، اس کے لیے اب یہ جائز نہیں ہے، اس کو پہلے کرنا چاہیے تھا وضو، نہیں کیا ہے تو بعد میں نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ طہارت کبریٰ ہے، اور وضو کیا ہے؟ طہارت صغریٰ ہے۔ جب طہارت کبریٰ اس نے حاصل کر لیا تو طہارت صغریٰ بدرجہ اولیٰ اسے حاصل ہو چکا ہے، اس لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وضو کرنا تھا تو پہلے کرنا تھا، اب اگر پہلے اس نے وضو نہیں کیا ہے تو بعد میں وضو اب وہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ أَيْضًا عَلَى اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ قبل الغسل للجنوب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه الأسوة الحسنة ولأنه أعون على الغسل وأما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عند أهل العلم۔ واضح طور پر علامہ ابن عبد البر نے علماء کا اجماع نقل کیا اس بارے میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر پہلے وضو نہیں کیا ہے تو بعد میں وضو اب نہیں کرے گا، اور یہ وضو بھی غسل کے اندر جو پہلے کیا ہے وہ مستحب ہے، وہ واجب نہیں ہے، شرط بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کیا کہا کہ اگر صرف نیت کر کے چھلانگ لگا دے ندی میں تو پاک ہو جائے گا وہ، اور اسی غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، الا کہ اگر کوئی ایسا کام کرے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تب پھر اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور ابھی بیان کیا جائے گا کہ کن چیزوں کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر اس غسل کے بعد مثلا ایک شخص نے غسل کیا اور غسل کے بعد اسے ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ گئی، اب گیا ٹوائلٹ ہو تو اس کے بعد اب نماز نہیں پڑھ سکتا، وضو کرے گا تب نماز پڑھ سکتا ہے۔ غسل کے وقت اگر شرمگاہ میں ہاتھ لگ جائے، ڈائریکٹ ٹچ کرے، تو اس وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ابھی بیان کیا جائے گا۔ تو غسل کے وقت اس نے احتیاط نہیں برتی اور شرمگاہ کو ہاتھ سے ٹچ کر لیا، تو اب کیا کہا جائے گا؟ اسے وضو کرنا پڑے گا، گرچہ اس نے شروع میں وضو کیا ہو۔ اگر بندے نے شروع میں وضو کیا ہے غسل جنابت سے پہلے، اور غسل کے وقت اس نے کیا کیا؟ شرمگاہ کو ٹچ کیا، تو اب کیا کہا جائے گا اسے کہ پھر دوبارہ تم وضو کرو، اس غسل سے تم نماز نہیں پڑھ سکتے، اس وضو سے جو تم نے غسل جنابت سے پہلے کیا تھا نماز نہیں پڑھ سکتے، تم نے اپنے وضو کو توڑ دیا ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگا کر۔ اس لیے اللہ کے رسول کیا کرتے؟ وضو سے پہلے ہی شرمگاہ کو اچھی طرح دھلتے تاکہ بعد میں شرمگاہ پر ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ ہو۔ تو اگر کسی نے وضو بھی کیا ہے پہلے اور غسل کے وقت اس نے شرمگاہ کو ہاتھ لگا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اس کا غسل صحیح ہے، وضو کرنے کے بعد ہی پھر نماز پڑھ سکتا ہے، اس غسل سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس وضو سے جو اس نے غسل جنابت سے پہلے کیا ہے اب نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو کوئی بھی سبب ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر اس غسل کے بعد اس سے وہ صادر ہو جائے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تب نماز پڑھ سکتا ہے۔
غسل جنابت کا طریقہ پتہ چل گیا. ابھی ایک مسئلہ آتا ہے، اگر کسی کے اوپر ڈبل غسل واجب ہو تب کیا کرے؟ جیسے ڈبل غسل ہو سکتا ہے، جیسے ایک شخص جنبی ہو، بیوی اس کے ساتھ ہم بستری کیا ہے، اور جمعہ کے دن غسل کرنا وہ واجب سمجھتا ہے. راجح وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے. تو جمعہ کے دن اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کیا ہو تو اس کے اوپر ایک غسل ہے یا ڈبل غسل ہے؟ ڈبل غسل ہے، ایک جمعہ کا غسل اور ایک بیوی کے ساتھ ہم بستری کا غسل. یا اسے مستحب بھی مانے تو ایک الگ غسل ہے نا جمعہ کا غسل، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کا غسل، غسل جنابت جو ہے وہ ایک الگ غسل ہے، تو اس کے اوپر دو غسل ہے. تو کیا ایک ہی نیت سے دونوں کو کرنا کافی ہے یا الگ الگ کرنا پڑے گا؟ ایک نیت سے کرنا کافی نہیں ہے. پہلے وہ غسل جنابت کی نیت سے غسل کرے، جب پاک ہو جائے تو دوبارہ جمعہ کی نیت سے غسل کرے، تب اس کا غسل مانا جائے گا کہ اس نے 2 مرتبہ غسل کیا ہے. اور اس بارے میں صحابہ اکرام سے صریح فتویٰ موجود ہے. اس وجہ سے ان مسائل میں قیاس نہیں کر سکتے جہاں پر صحابہ اکرام سے فتویٰ صریح طور پر موجود ہو. شیخ البانی رحمہ اللہ سے بھی پوچھا گیا اس بارے میں، تو آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ ایک غسل کافی نہیں ہے، گرچہ ایک نیت سے کر لے، دونوں کی نیت کر لے ایک ساتھ تو کافی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے الگ الگ غسل کرنا ضروری ہے. تو یہ بندہ پہلے کیا کرے؟ غسل جنابت کر لے اچھی طریقے سے، جب ختم ہو جائے غسل تو دوبارہ اپنے جسم پر دوسری نیت سے پانی بہائے، غسل یوم جمعہ کی نیت سے. الحمدللہ غسل کے بارے میں پتہ چل گیا، پاک ہو گیا وہ. اب نماز پڑھے گا. ایک بندہ جو پاک ہے، جیسے الحمدللہ ہم پاک ہیں، ابھی اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے گا؟ اسے وضو کر کے نماز پڑھنا ہے. کیسے وضو کرے گا؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کا طریقہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے اجمالی طور پر. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھلو. جب نماز پڑھنا ہو تمہیں تو کیا کرو؟ اپنے چہرے کو دھلو. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلو. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنے تک دھلو. تو یہ وضو کے اعضاء ہیں، چہرہ، دونوں ہاتھ، سر اور پیر. یہ وضو کے کیا ہے؟ اعضاء ہیں. ان اعضاء کو دھلنا ضروری ہے. جن 4 اعضاء کا تذکرہ کیا گیا ہے ان بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ ان تمام اعضاء کا دھلنا وضو میں ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کا وضو نہیں ہو سکتا. رہی بات کہ بالفعل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا کون سا طریقہ ثابت ہے؟ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اپنے اقوال کے ذریعے، افعال کے ذریعے صحابہ اکرام کو سکھایا کہ کیسے وضو کرنا ہے. پریکٹیکل اللہ کے رسول نے تعلیم دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے بھی اپنے بعد آنے والے شاگردوں کو، تابعین کو پریکٹیکل وضو کی تعلیم دی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے وضو کر کے دکھایا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے. وضو کے اندر کچھ چیزیں فرض کے قبیل سے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں علماء نے مستحب کہا ہے. وضو کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک انسان نیت کرے. نیت کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر کسی نے نیت نہیں کی تو اس کا وضو نہیں مانا جائے گا. اس کے بعد بسم اللہ کہے. بسم اللہ کے بارے میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، اور بہت سارے علماء نے اسے فرض بھی قرار دیا ہے، جیسے کہ حسن بصری، امام اسحاق بن راہویہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ،
وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ یہ بسم اللہ کہنا فرض ہے، اس کے بغیر کسی کا وضو درست نہیں مانا جائے گا۔ علامہ البانی، علامہ شوکانی وغیرہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اگر کوئی بھول جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کا وضو درست ہے، البتہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد کیا کرے؟ بسم اللہ کہنے کے بعد سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلے، اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھلے، اس لیے کہ اسے پانی کو چھونا ہے، ہاتھ ڈالنا ہے، دوسرے اعضاء کو دھلنا ہے۔ اگر یہ ناپاک رہے تو دوسرے اعضاء بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اگر گندگی لگی ہوئی ہو، پیشاب پاخانہ ہے، کوئی دوسری چیز لگی ہوئی ہو، اور اس سے دوسرے اعضاء کو دھلے یا پانی میں ہاتھ ڈالے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ تمام اعضاء ناپاک ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اچھی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھل لیں۔ دونوں ہاتھوں کو دھلنے کے بعد منہ میں پانی ڈالے اور ناک میں پانی ڈالے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے۔ ناک اور منہ کے لیے الگ الگ پانی ڈالنا ہے یا ایک ہی ساتھ ایک چلو میں دونوں میں پانی ڈالنا ہے؟ جی کیا آپ لوگوں کا عمل ہے؟ ایک ساتھ کرتے ہیں، الگ الگ نہیں کرتے؟ الحمدللہ، یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضمضہ اور استنشاق یعنی منہ میں پانی ڈالنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا جو طریقہ مروی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول ایک چلو پانی لیتے اور منہ کے اندر بھی ڈالتے اسی سے، اور اسی چلو سے ناک کے اندر بھی پانی ڈالتے، اور پھر منہ کے اندر پانی ڈال کر اسے ہلاتے، صاف کرتے، اور ناک کو بھی بائیں ہاتھ سے صاف کرتے۔ تو یہ طریقہ تھا، ناک کے لیے اور منہ کے لیے الگ الگ پانی نہیں لیتے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، منہ میں 3 مرتبہ پانی ڈالتے ہیں، ناک کے لیے الگ سے 3 مرتبہ پانی لیتے ہیں، اس طرح 6 مرتبہ پانی لیتے ہیں۔ یہ طریقہ بعض احادیث کے اندر موجود ہے جو کہ ثابت نہیں ہے، ضعیف ہیں۔ بعض احادیث کے اندر یہ طریقہ موجود ہے لیکن ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بالکل صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو طریقہ مروی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چلو پانی لیتے اور اللہ کے رسول منہ کے اندر اور ناک کے اندر دونوں کے اندر ڈالتے تھے اسی چلو سے۔ چنانچہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں مضمض واستنشق من کفۃ واحدہ، کہ ایک چلو سے ہی اللہ کے رسول نے مضمضہ اور استنشاق کیا، منہ کے اندر اور ناک کے اندر پانی ڈالا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پر باب قائم کرتے ہیں، باب من مضمض واستنشق من غرفۃ واحدہ، کہ جس نے ایک چلو سے منہ کے اندر اور ناک کے اندر پانی ڈالا۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جس میں الگ الگ پانی لینے کا تذکرہ ہے، حالانکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس حدیث سے غلط فہمی ہوتی ہے اور شیخ کی تصحیح کی وجہ سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حالانکہ اس حدیث کے اندر واضح علت موجود ہے، وہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ میں نے ایک مستقل مضمون اس بارے میں لکھا ہے جو کہ فری لانسر کے ویب پورٹل پر موجود ہے، وضو میں ناک اور منہ میں پانی ڈالنے کا طریقہ، یہ اس کا عنوان ہے۔ اس مضمون کے اندر تفصیل کے ساتھ اس علت کا بیان کیا ہے کہ یہ حدیث معلول ہے، ضعیف ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول سے صحیح سند سے جو طریقہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی چلو سے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، پانی لیتے تھے اور دونوں کے اندر پانی ڈالتے تھے۔ اس کے بعد پورے چہرے کو دھلنا ہے۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں بال اگتے ہیں اور یہ اس کو کہتے ہیں ٹھڈی تک، یہ لمبائی میں، اور چوڑائی میں دونوں کانوں کے درمیان کا حصہ، یہ ہے چوہدی چہرے کی۔ اس پورے عضو کو ایک مرتبہ کم از کم دھلنا ضروری ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھلنا مستحب ہے، اگر ایک مرتبہ اچھی طریقے سے دھل لیا ہے تو کافی ہے، یہ واجب ہے۔
3 مرتبہ سے زیادہ دھلنا جائز نہیں ہے، 3 مرتبہ سے زیادہ دھلنا جائز نہیں ہے، 1 مرتبہ دھلنا ضروری ہے، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ دھلنا مستحب ہے، کرے تو بہتر ہے، نہ کرے کوئی حرج نہیں، اگر 1 مرتبہ اچھی طرح دھل لیا ہے تو اس کا وضو درست ہے۔ 3 مرتبہ سے بھی اگر کوئی زیادہ دھلے اور کسی کو اطمینان نہ ہو، وسوسہ ہو سکتا ہے کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ حدیث کے اندر اسے ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ایسا شخص ظلم کرتا ہے وضو کرتے وقت، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خصوصاً چہرے کے دھلتے وقت اگر کسی کی داڑھی ہے تو داڑھی کے اندر پانی پہنچ جائے، خیال کرنا چاہیے، داڑھی کے اندر پانی پہنچ جائے، اس لیے تخلیل اللحیہ کا تذکرہ فقہا کرتے ہیں کہ اگر خصوصاً گھنے داڑھی ہوں کسی کے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ بالوں کا خلال کر کے، تخلیل کر کے پانی کو پہنچا دے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنی تک دھلنا ہے، یہ کہنی شامل رہے گی دھلنے میں، اگر کہنی خشک رہ گئی تو اس کا وضو درست نہیں ہے۔ کیا کہنی کے اوپر بھی دھلنا ہے؟ بعض لوگ بغل تک دھلتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل تھا، تو یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور دوسرے صحابہ اکرام سے بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے اصل کہنی تک ہی دھلنا ہے۔ اس کے بعد اپنے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا ہے، اور سر کے مسح کے اندر دونوں کانوں کا مسح کرنا داخل ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الاذنان من الرأس، کہ دونوں کان سر کا حصہ ہیں۔ وضو کے اندر شریعت نے دونوں کانوں کو سر کا حصہ مانا ہے، حالانکہ اصل یہ کان سر کے اندر نہیں، چہرے کے اندر ہے، لیکن وضو کے اندر شریعت نے اس کو کس کا حصہ مانا ہے؟ سر کا حصہ مانا ہے۔ اس لیے جب سر کا مسح کرے گا تو اس کے ساتھ دونوں کانوں کا مسح کرے گا، چہرے کو جب دھلے گا اس کے ساتھ کان کو نہیں دھلے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کان الگ حصہ ہے، اور اس کے لیے کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی دعا ہے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ کے رسول نے اس میں وجہ کا تذکرہ کیا، سمع کا تذکرہ کیا الگ سے، تو وجہ کے ساتھ بصر اور سمع کا تذکرہ کیا، پتہ چلا کہ بصر آنکھ اور کان دونوں چہرے کے اندر شامل ہیں۔ تو گرچہ چہرے کے اندر شامل ہو، لیکن وضو کے مسئلے میں شریعت نے اسے چہرے کا نہیں بلکہ سر کا حصہ مانا ہے، اس لیے اس بارے میں خصوصی حدیث وارد ہے الاذنان من الرأس، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے کہ دونوں کان یہ سر کے ساتھ ہیں، اس لیے جب سر کا مسح کیا جائے تو دونوں کانوں کا بھی مسح کیا جائے، اور دونوں کانوں کے مسح کے لیے الگ سے پانی نہ لیا جائے۔ جب من الرأس کہا تو اسی میں یہ شامل ہے، اس لیے جب پانی لے گا سر کے مسح کے لیے تو اسی پانی سے سر کا بھی مسح کرے گا، دونوں کانوں کا بھی مسح کرے گا۔ سر کے مسح کا کیا طریقہ ہے؟ اس بارے میں حد سے زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر بخالت دکھائی دیتی ہے۔ بعض لوگ بڑے بخیل ہوتے ہیں سر کا مسح کرنے میں، خصوصاً بال ایک دم اچھی طرح جھاڑے ہوئے ہوں، کنگھی کیے ہوئے ہوں، تو چاہتے ہیں کہ کنگھی خراب نہیں ہونی چاہیے، چاہے وضو مکمل ہو یا نہ ہو، نماز ہو یا نہ ہو، لیکن کنگھی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے مسح کیا جائے کہ صرف 2-4 بالوں تک ہاتھ پہنچ جائے، پانی کی تری پہنچ جائے، کافی ہے۔ اس کو حقیقت میں مسح کرنا نہیں کہتے۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مسح کا طریقہ بیان کرتی ہے، بدأ بمقدم رأسہ حتی ذہب بہما الی قفاہ، کہ اللہ کے رسول نے اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا مسح کرنا، اور کہاں تک لے گئے؟ اپنی گدی تک لے گئے، یہاں سے شروع کر کے کہاں تک لے گئے؟ گدی تک، اور پھر وہاں سے واپس لائے اس جگہ تک جہاں سے آپ نے
شروع کیا تھا. تو یہ ہے اللہ کے رسول کے مسح کا طریقہ کہ پورے سر کا مسح کیا جائے, اور اس کے بعد پھر کان کا مسح ہے. کان کا مسح اندر بھی کرنا ہے, باہر بھی کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے کان کی جو بناوٹ بنائی ہے اس کے اندر داخل اذن, کان کے اندر بھی ایک راستہ ہے اور باہر بھی راستہ ہے. اس لیے اپنی شہادت کی انگلی کو کان کے سوراخ میں ڈالے اور پھر جو راستہ ہے راستے سے پورا اس طرح گزار دے, پورے راستے میں اپنی اس انگلی کو گزار دے یہاں تک کہ پورے کان کے اندرونی حصے کا مسح ہو جائے, اور پھر اس انگوٹھے سے باہر کے حصے کا مسح کرے. اس طریقے سے پورے کان کا مسح ہو جائے گا, اندر کا بھی باہر کا بھی. یہ ایک ہی مرتبہ کرنا ہے بس. سر کا مسح ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں ہے, جس طرح دوسرے اعضاء میں ہم نے کہا کہ ایک مرتبہ کرنا ضروری ہے, 2 مرتبہ 3 مرتبہ کرنا مستحب, اور 3 مرتبہ سے زیادہ کرنا جائز نہیں. لیکن سر کا مسح اس سے مستثنا ہے. سر کا مسح بس ایک مرتبہ ہے, ایک مرتبہ سے کرنا زیادہ جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد آخر میں اپنے دونوں پیروں کو ٹخنے تک دھلے, دونوں پیروں کو ٹخنے تک دھلے. اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا, ٹخنا خشک رہ گیا, یا کوئی دوسرا حصہ خشک رہ گیا, تو اس بارے میں سخت وعید آئی ہوئی ہے. وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایڑی کا حصہ اگر خشک رہ جائے تو یہ جہنم کا حصہ ہے. تو اس بارے میں سخت وعید آئی ہوئی ہے. اس لیے وضو کرنے والے کو چاہیے کہ اچھی طرح کنفرم ہو جائے کہ تمام اعضاء اچھی طرح بھیگ چکے ہیں, کہیں پر کوئی خشکی نہیں رہ گئی ہے, تب اسے مانا جائے گا کہ حقیقت میں اس نے وضو کیا ہے. اس کے بعد اور چند چیزیں ہیں وضو کرتے وقت جن کا خیال کرنا چاہیے, جن میں سے پہلی چیز ہے کہ پیر اور ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان خلال کر لے تاکہ کہیں پر خشکی نہ رہ جائے. جیسے داڑھی کے سلسلے میں ہم نے کہا, اسی طرح پیر کی انگلیوں, خصوصاً پیر کی انگلیوں میں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں, اس وجہ سے خشکی رہ جاتی ہے. اگر انسان صرف اوپر سے پانی بہا لے تو پیر کی انگلیوں کے درمیان پانی نہیں پہنچتا, خشکی رہ جاتی ہے, اس کا وضو درست نہیں ہوگا. اس لیے ان جگہوں پر پانی کو اچھی طرح پہنچا دے ہاتھ کی انگلیوں سے خلال کر کے. اسی طرح وضو کو پئی در پئی کرنا ضروری ہے. جو وضو کا طریقہ بیان کیا گیا, اگر کوئی پئی در پئی نہ کرے, وضو کر رہا تھا, آدھا ہوا, ابھی چہرہ دھلا ہے صرف یا ہاتھ دھلا ہے, اسی دوران فون آ گیا, آیا آدھا وضو کر کے آدھے گھنٹے تک بات کی اس سے, اور جا کے پھر باقی آدھے وضو کو پورا کر رہا ہے, اس کا وضو ہوگا؟ اس کا وضو نہیں ہوگا. یہ پئی در پئی نہیں ہوا. پئی در پئی کرنا ضروری ہے, آخر تک شروع کیا ہے تو لگاتار کرتے ہوئے وضو کو مکمل کر لے. کتنا فاصلہ دے سکتا ہے, ضرورت پڑ گئی کسی اچانک کام کی, جیسے فون آیا, جا کے فوراً اس نے کیا فون کو کاٹ دیا اور پھر وضو کرنے کے لیے آ گیا, تو اس کو پھر نئے سرے سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں تک کر چکا تھا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. علماء نے اس کا ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک وضو کو دھلنے کے بعد اس کے بعد والے وضو کو دھلنے کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو جائے کہ پہلا وضو خشک ہو چکا ہے. اگر خشک ہو گیا تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ پئی در پئی نہیں ہوا, موالات باقی نہیں, اس کو عربی میں موالات کہتے ہیں. تو پئی در پئی ہونا چاہیے. اسی طرح ترتیب ہونی چاہیے, جیسے چہرے کو ہاتھ کے پہلے دھلنا ہے, سر کا مسح ہاتھ کے دھلنے کے بعد ہے, پیر آخر میں ہے. اگر کسی نے پیر سے شروعات کی تو اس کا وضو درست نہیں ہے. کسی نے سر کا مسح پہلے کر لیا, پیر بعد میں دھلا, اس کا وضو درست نہیں ہے. تو جس ترتیب سے اللہ کے رسول نے وضو سکھایا ہے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری ہے. اس ترتیب کا کیا اثر ظاہر ہوگا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے جو بغیر ترتیب کے وضو کرے؟ حقیقت میں کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ بغیر ترتیب کے وضو کرے. تو پھر اس مسئلے کو فقہاء الگ سے کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات بعض لوگ بغیر ترتیب کے وضو کرتے ہیں. کیسے؟
وضو کیا اس نے، جب پیر دھل لیا تب دیکھ رہا ہے، یا پیر کے دھلنے سے پہلے دیکھ رہا ہے کہ ہاتھ کا کچھ حصہ خشک ہے، تو اب کیا کیا اس نے، بعد میں اس کو دھل لیا. یہ پیدر پہ ہو، یہ ترتیب کے ساتھ ہوا. اس نے ہاتھ کو کب دھلا، پیر کے دھلنے کے بعد دھلا، یا سر کے مسح کے بعد دھلا. حالانکہ ہاتھ کو کب دھلنا ہے، چہرے کے بعد دھلنا ہے فوراً. ترتیب بگڑ گئی نا، اس کا وضو درست نہیں ہے. ترتیب کے ساتھ ضروری ہے، بغیر ترتیب کے وضو درست نہیں ہے. تو یہ ہے ترتیب. اسی طرح ایک چیز اور دھیان دینے کی ہے کہ وضو کرتے وقت صرف پانی نہ بہا دے. سردی کے موسم میں آپ دیکھیں گے، ابھی سردی آ بھی رہی ہے، کہ آپ صرف پانی بہا دیں تو لگتا ہے کہ ابھی چمڑے تک پانی پہنچا ہی نہیں، اوپر سے چلا گیا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایک دم. تو ایسے موقع پر چاہیے کہ رگڑ لے یہاں تک کہ چمڑے تک پانی پہنچ جائے. بہت ساری خواتین نیل پالش کا استعمال کرتی ہیں. وہ اچھی طرح سنیں، کسی بھی ایسے نیل پالش کا یا چمڑے کے اوپر کسی پالش کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یا ناخن پر جائز نہیں ہے جس سے ناخن تک یا چمڑے تک پانی پہنچ نہ سکے. اگر پانی نہ پہنچ سکے تو وضو درست نہیں ہوگا، آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. اس لیے اگر کوئی پالش وغیرہ کا استعمال کر رہے ہو، چاہے چمڑے پر ہو، چاہے ناخن پر ہو، چاہے کسی دوسری جگہ پر ہو، تو کنفرم ہو جائے اچھی طرح سے کہ وہ واٹر پروف نہیں ہونا چاہیے. اگر واٹر پروف ہے تو اس سے کیا ہوگا، ناخن تک یا چمڑے تک پانی نہیں پہنچ پائے گا، اور اس سے اس کا وضو درست نہیں ہوگا. اگر کوئی وضو نہ کر سکے تو کیا اس کے لیے کوئی دوسرا آپشن ہے؟ کوئی غسل نہ کر سکے، بہت زیادہ سردی ہے، اتنی زیادہ سردی ہے کہ ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے کہ اس پانی میں ہم وضو کر سکتے ہیں یا غسل کر سکتے ہیں. خصوصاً غسل کی اگر کسی کو ضرورت ہو، جنوری کے مہینے میں، دسمبر کے آخر میں حد سے زیادہ سردی پڑتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس پانی سے ہم نے غسل کیا تو خون جم جائے گا، وفات بھی ہو سکتی ہے. وفات بھی اگر نہ ہو تو بیمار پڑ سکتے ہیں، اور اس کے پاس پانی گرم کرنے کا کوئی دوسرا آپشن بھی نہ ہو. بہت سارے علاقوں میں، بہت سارے گھروں میں پانی گرم کرنے کا کوئی آپشن نہیں رہتا ہے. مدرسوں کے اندر طلبہ کے لیے کوئی آپشن نہیں رہتا ہے. تو اگر انہیں غسل کی ضرورت ہو اور پانی اس قدر ٹھنڈا ہو کہ استعمال کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو، تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کے لیے رخصت دی ہے کہ ایسا بندہ تیمم کر لے. اس کے لیے یہ تیمم غسل کا بدل ہے، وضو کا بھی بدل ہے. اگر کسی کو وضو کی ضرورت ہو، پانی میسر نہ ہو، یا پانی میسر ہو لیکن استعمال کرنا ممکن نہ ہو، جیسے اگر کوئی دریائی سفر میں ہو تو پانی تو قریب ہے لیکن اگر لینے جائے گا تو مر جائے گا. پانی قریب ہوتے ہوئے بھی استعمال کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرے، وہ تیمم کر سکتا ہے. اگر پانی میسر نہ ہو یا میسر ہو لیکن استعمال کرنا ممکن نہ ہو، کسی بھی سبب سے، بیماری کی وجہ سے ہو، یا کسی دوسرے کا پانی ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہا ہے استعمال کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ چوری کر کے پانی استعمال نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے. تو ایسی صورت میں شریعت نے رخصت دی ہے تیمم کی. یہ شریعت کی آسانی ہے. خصوصاً نماز کے مسئلے میں شریعت نے جو رخصت دی ہے، ڈھیل دی ہے، وہ کسی دوسری عبادت میں آپ کو نہیں ملے گی. تو نماز کے اندر شریعت نے حد سے زیادہ رخصت بھی دی ہے اور حد سے زیادہ سختی بھی دکھائی ہے. جب تک عقل باقی ہے نماز چھوڑ نہیں سکتے، وقت کے اندر پڑھنا ضروری ہے. میدان جہاد میں ہو، میدان جنگ میں ہو، وہاں پر بھی آپ پڑھیں، رخصت نہیں ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ شام کو جا کے گھر میں تمام نمازوں کو پڑھ لیں گے، نہیں. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ میدان جہاد میں ہو تب بھی تمہیں وقت کے اندر ہی نماز پڑھنی ہے، بعد میں نہیں پڑھ سکتے. حد سے زیادہ سختی ہے، لیکن وہیں پر حد سے زیادہ نرمی بھی ہے. کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹے ہوئے پڑھ لے. اس میں بھی پریشانی حرکت کرنے میں ہے تو اشارے سے پڑھ لے. وضو کر نہیں سکتا، پانی نہیں ہے، یا پانی ہے لیکن استعمال کر نہیں سکتا، تیمم کر لے. غسل کی ضرورت ہے، نہیں کر سکتا، تیمم کر لے. وضو بھی نہیں کر سکتا، تیمم بھی نہیں کر سکتا، پانی بھی نہیں، مٹی بھی نہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے پانی بھی نہ ہو، مٹی بھی نہ ہو؟
بتائیں؟ ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس تعلق سے خصوصی باب ہی قائم کیا ہے فاقد الطہورین کا، کہ کسی کو پانی بھی نہ ملے مٹی بھی نہ ملے تو کیا کرے وہ؟ بالکل ہو سکتا ہے، اگر کسی کو مان لیں کہ دشمنوں نے کھمبے کے ساتھ باندھ دیا ہو، اب پانی استعمال نہیں کر سکتا، بندھا ہوا ہے، مٹی گرچہ قریب ہے پیر کے نیچے ہو لیکن جھک نہیں سکتا، وہ بندھا ہوا ہے، اب کیا کرے گا؟ نماز نہیں پڑھے گا وہ؟ عقل باقی ہے تو اسی حالت میں نماز پڑھنی ہے، اسی حالت میں نیت سے وہ کیا کرے گا؟ وضو کرے گا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے نماز پڑھے گا۔ وہ جن اعمال کو ادا کر سکتا ہے کرے گا، جن اعمال کو ادا نہیں کر سکتا اشارے سے کرے گا، نیت سے کرے گا، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ وقت کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے، گرچہ اس کا لباس چھین لیا ہو، ننگا کر دیا ہو، اسی حالت میں ننگے ننگے نماز پڑھے گا۔ وہ گرچہ ناپاک ہو چکا ہو، اس کے لیے غسل کرنا واجب ہو چکا ہو، غسل نہیں کر سکتا، وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، اسی حالت میں نیت سے وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا اور نماز پڑھے گا۔ وہ تو اس کے لیے ہر چیز کی رخصت ہے، اگر عقل زائل نہیں ہوئی ہے تو، پاگل نہیں ہو گیا ہے تو نماز سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو حد سے زیادہ رخصت بھی ہے نماز کے مسئلے میں، اور حد سے زیادہ سختی بھی ہے کہ وقت کے اندر پڑھنا ہی پڑھنا، جس طریقے سے پڑھ سکے اسی طریقے سے پڑھے، لیکن نماز کو مؤخر نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ آج کیا کر دیتے ہیں، کام کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، پلین میں ہے، ٹرین میں ہے، بس میں ہے، تو سوچتے ہیں کہ دن کی نماز جا کے رات میں پڑھ لیں گے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اسی وقت پڑھیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ کتنا مؤخر کر سکتے ہیں؟ جن نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، رخصت دی ہے، صرف اتنا ہی آپ مؤخر کر سکتے ہیں۔ جیسے ظہر عصر کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں، تو ظہر کی نماز کے فوراً بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عصر پڑھ سکتے ہیں ضرورت کے وقت، گرچہ آپ مسافر نہ ہو تب بھی، اگر ضرورت مند ہے کوئی تو ضرورت مند ایسا کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کو اور عصر کی نماز کو، ظہر کی نماز کو اور عصر کی نماز کو مؤخر کر سکتا ہے، کب تک؟ عصر کی نماز کے آخری وقت تک۔ لیکن عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اور اس نے ظہر کی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1000 بار بھی اس نماز کو پڑھے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے پہلے پڑھ لینا چاہیے تھا۔ کوئی کہے کہ بہت زیادہ مشغول تھا، بہت زیادہ مجبوری تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ میدان جہاد سے زیادہ مجبوری نہیں ہو سکتی اس کی، اور اللہ رب العالمین نے میدان جہاد کے لیے بھی حکم دیا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، لمبی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے میدان جہاد کے اندر بھی وقت کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ کے اندر دلائل کا انبار لگا دیا ہے کہ وقت کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے، وقت کے بعد پڑھ نہیں سکتا ہو، گرچہ مسئلہ مختلف بھی ہے، بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہ پڑھا ہو بعد میں پڑھ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں جو دلائل ہیں بڑے سخت ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ جس طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہو، آپ پلین کے اندر ہیں، بس کے اندر ہیں، جس طریقے سے آپ کے لیے ممکن ہو نماز پڑھنا، آپ نماز پڑھیں، لیکن وقت نکلنے نہ دیں۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا مغرب کی نماز کو عشاء کے آخری وقت تک مؤخر کر سکتے ہیں، اور فجر کی نماز کا ایک وقت ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ چند اہم احکام و مسائل تھے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ اگر اختصار کے ساتھ کہا جائے تو بسم اللہ کہہ کر زمین پر ہاتھ مارے، ایک تو نیت ہونی چاہیے تیمم کی، اس کے بعد بسم اللہ کہے اور زمین پر ہاتھ مارے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، صرف ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو، اس حصے کو بائیں ہاتھ سے مسح کرے۔ یہ داہنا ہاتھ ہے،
اس کا اوپری حصہ یہ ہے، تو اس اوپری حصے کو بائیں ہاتھ سے مسح کرے، اور پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپری حصے کو اس طرح مسح کرے، اور پھر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح مسح کر لے، اپنے چہرے کو دونوں ہاتھ سے اس طرح مسح کر لے، اور وضو کے بعد کے جو اذکار ہیں پھر ان اذکار کو پڑھے، اس کا تیمم مکمل ہو گیا۔ اب وہ غسل کے بدلے تیمم کر رہا ہے یا وضو کے بدلے تیمم کر رہا ہے، وہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہے اور غسل نہیں کر سکتا تو تیمم کے ذریعے وہ پاک ہو جائے گا، اور تیمم کے ذریعے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لوگوں کی امامت بھی کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں، اس میں کراہت کی کوئی بات نہیں ہے، شریعت نے حکم دیا ہے، یہ رخصت دی ہے۔ اس لیے ایسا شخص جس کے اوپر غسل واجب تھا، جنبی تھا، اس نے تیمم سے پاکی حاصل کی تو لوگوں کی امامت بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اس بارے میں صحیح بخاری کے اندر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، اور اس کے اندر کئی طرق میں یہی طریقہ مذکور ہے جو ابھی تیمم کا آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا یہی طریقہ سکھایا ہے۔ پہلے بسم اللہ کہہ کے زمین پر ہاتھ مارا جائے، بعض لوگ ایک مرتبہ سے زیادہ ہاتھ مارتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر اس میں مٹی زیادہ آ جائے اسے پھونک سکتا ہے تاکہ چہرہ گرد و غبار نہ ہو جائے۔ اگر مٹی نہیں ہے بہت زیادہ تو کوئی حرج نہیں ہے، مٹی پر تیمم کر سکتا ہے۔ اگر مٹی میسر نہ ہو، جیسے یہ دیوار ہے، اگر اس میں گرد و غبار ہو اس پر بھی تیمم کر سکتا ہے، ریت پر بھی کر سکتا ہے، پتھر پر بھی کر سکتا ہے، پہاڑ پر بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اندر ہم نے دیکھا اسپتالوں کے اندر تیمم کرنے کے لیے ایک کٹ دیا جاتا ہے مریضوں کو۔ اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں جالی نما وہ دھاگے ہوتے ہیں، اور اس میں گرد و غبار ہوتے ہیں ہلکے پھلکے، جس سے ایک مریض تیمم کر کے نماز پڑھ سکے۔ ہر اسپتال کے اندر ہم نے دیکھا اسی طرح، جو مریض وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو اس طریقے سے وہ تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے کسی بھی چیز سے۔ ضروری نہیں کہ مٹی ہی ہو، اگر مٹی کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو جس میں گرد و غبار ہے تو ان چیزوں پر بھی ہاتھ مار کر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اگر خاتون ہے، گھر سے باہر جیسے شہروں کے اندر مٹیاں نہیں ملتی ہیں، بہت مشکل سے مٹیاں ملتی ہیں، تو اگر کوئی گھر میں تھوڑا سا کوئی ڈھیلا رکھ لے تو اسی ڈھیلے پر ہاتھ مار کر وہ تیمم کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جاننا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے شرمگاہ سے، پیشاب و پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے، پیشاب و پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے، چاہے پیشاب و پاخانہ ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، کوئی بھی چیز نکلے، مدی، وضی، منی یا کوئی دوسری جیسے خون نکل جائے بسا اوقات، تو کوئی بھی چیز پیشاب و پاخانے کے راستے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس بارے میں کئی حدیثیں وارد ہیں۔ اگر ہوا خارج ہو اور شک ہو کسی کو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہوا خارج ہو اور کسی کو شک ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یقین ہو کہ ہوا خارج ہو چکی ہے تو اس وقت وضو ٹوٹے گا۔ اس بارے میں شریعت کا عام اصول یہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک کی بنا پر ختم نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے وضو کیا، یقین ہے کہ گیا تھا وضو خانے میں، بیٹھ کر اس نے وضو کیا ہے، اب اس کے بعد کیا ہوا خارج ہو چکا ہے، اس کا وضو باقی ہے یا نہیں، اب شک ہو رہا ہے، تو اس شک کی بنا پر وہ یقین ختم نہیں ہوگا۔ وہ یقین کب ختم ہوگا؟ جب اس کے بالمقابل دوسرا یقین آ جائے، یعنی یقین ہو جائے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے ابھی اگر آپ نے مغرب کے وقت وضو کیا ہے، اب عشاء کی نماز کے وقت آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو باقی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کنفرم آپ نہیں ہیں وضو باقی ہے یا نہیں، بلکہ آپ کو شک ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ بھی گیا ہو سکتا ہے باقی بھی ہو، تو ایسی صورت میں اسی وضو سے آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مغرب کے وقت وضو کا کرنا یقین ہے،
اس کے بعد وضو کا ٹوٹنا شک ہے، اس وجہ سے آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، الیقین لا یزول بالشک۔ لیکن اگر کسی کو وضو کرنے کے بارے میں شک ہو جائے، مثال کے طور پر ایک بندہ جمعہ کی نماز کے لیے آیا، ٹھیک ہے، اب مسجد میں داخل ہوتے وقت اسے شک ہو رہا ہے کہ غسل تو کیا تھا گھر میں، اب پتہ نہیں اس وقت وضو کیا ہے نہیں کیا، شک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شک کی بنا پر کیا کہا جائے گا کہ اس کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی آیت ہوگی؟ نہیں، یہاں اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ہے، وضو کرنے کے بارے میں شک ہے، اور یقین کیا ہے کہ پہلے وضو نہیں تھا اس کا، تو الیقین لا یزول بالشک، اس شک کی بنا پر جو سابقہ یقین تھا وہ یقین ختم نہیں ہوگا، اس لیے اس کو بلا وضو مانا جائے گا۔ اس کو اب چاہیے کہ جا کے پہلے وضو کرے یقین کے ساتھ، اس کے بعد نماز پڑھے۔ دوسری چیز جس سے ایک انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے عقل کا زائل ہو جانا۔ کسی بھی سبب سے عقل اگر زائل ہو جائے، ہوش کھو دے، بے ہوش ہو جائے، چاہے علاج کی وجہ سے ہو، دوا کے ذریعے اس کو بے ہوش کیا گیا، یا غشی طاری ہو گئی، کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، کسی بھی سبب سے، یا سو گیا، سو جانے کی وجہ سے کیا اس کو پتہ رہتا ہے کہ آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کچھ پتہ نہیں رہتا، تو اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی، اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو کسی بھی سبب سے اگر عقل زائل ہو جائے، عقل کام کرنا بند کر دے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، بے ہوشی کی وجہ سے ہو، غشی طاری ہونے کی وجہ سے ہو، نیند کی وجہ سے ہو، یا کسی دوسرے اسباب کی وجہ سے ہو، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو باقی نہیں رہے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ مارا گیا، خنجر مارا گیا مسجد نبوی کے اندر، صحابہ اکرام ٹھو کر لے گئے ان کے گھر، اور اس سے بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش آیا تو پانی طلب کیا، دوبارہ وضو کیا۔ تو بے ہوش ہو جائے کسی بھی سبب سے، عقل زائل ہو جائے، اس سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے ڈائریکٹ اپنے شرمگاہ کو ٹچ کرے، ہاتھ لگائے، یہ ڈائریکٹ کہا ہم نے، اس وجہ سے کہ اگر انڈائریکٹ ہو، کپڑے کے اوپر ہاتھ لگائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، راجح قول کے مطابق۔ اس بارے میں شدید اختلاف ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے میں کس صورت میں وضو ٹوٹے گا، کس صورت میں نہیں ٹوٹے گا، اس بارے میں شدید علماء کے درمیان اختلاف ہے، دلائل کی وجہ سے اور احادیث جو وارد ہے اس مسئلے میں، ان احادیث کی صحت اور ضعف کی وجہ سے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شہوت کے ساتھ اگر چھوئے تو وضو ٹوٹتا ہے، بغیر شہوت کے ڈائریکٹ بھی چھوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کپڑے کے اوپر اگر چھوئے تو نہیں ٹوٹتا، ڈائریکٹ اگر چھو لے تو وضو ٹوٹتا ہے۔ راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ صرف وضو اگر چھوئے تو وضو ٹوٹتا ہے، انڈائریکٹ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے بالکل صریح ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، انشاءاللہ ثابت ہے، اس وجہ سے اس مسئلے کی یہ حدیث دلیل بن جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر، بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے شرمگاہ کو چھوئے اور دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، ولیس بینہما یعنی ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ولا حجاب فلیتوضأ، نہ کوئی پردہ تھا نہ کوئی حجاب تھا، تو ایسی صورت میں اس بندے کو چاہیے کہ وضو کرے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اس بارے میں فیصل ہے ایک دم۔ اور دو حدیثیں اس باب میں وارد ہیں، ایک طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضأ، تم میں سے اگر کسی نے اپنے ذکر کو، پیشاب کے راستے کو چھوا تو وضو کرے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علل اطلاق اللہ کے رسول نے کہا، اگر کسی نے چھوا ہے، اللہ کے رسول نے نہ شہوت کی بات کی ہے نہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی بات کی، علل اطلاق کہا، تو اس سے لگ رہا ہے کہ ہمیشہ کسی بھی صورت میں اس نے ٹچ کیا ہو وضو واجب ہو جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے
جو اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَهَلْ هُوَ إِلَّا بُضْعَةٌ مِّنْكَ یا بَضْعَةٌ مِّنْكَ، یہ تو تمہارے جسم کا ہی ایک ٹکڑا ہے، یہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ جیسے کوئی ہاتھ چہرے پر، سر پر ہاتھ لگائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جس طرح جسم کے دوسرے اعضاء کو ٹچ کرنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی طرح وہ بھی ایک جسم کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو دونوں حدیثیں آپس میں ایک دم بالکل متعارض ہے، ٹکرا رہی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو سامنے رکھے تو مسئلہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ کس صورت میں وضو ٹوٹے گا اور کس صورت میں نہیں ٹوٹے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ تفصیل موجود ہے، اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، کس طرح؟ ان دونوں کے درمیان، ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، ڈائریکٹ اس نے ٹچ کیا ہے، فلیتوضا، تو ایسی صورت میں وضو کرے۔ تو اس لیے ہم کہیں گے کہ اگر کسی نے ڈائریکٹ ٹچ کیا ہے تو ایسی صورت میں اس پر وضو واجب ہے، ڈائریکٹ ٹچ نہیں کیا ہے وضو واجب نہیں ہوگا۔ اگر شہوت کے ساتھ بھی چھوا ہو تب بھی وضو واجب نہیں ہے، الا کہ شرمگاہ سے کوئی چیز نکل گئی ہو، مزی، منی، ودی کچھ نکل گیا ہو تو نکلنے کی وجہ سے اس پر وضو واجب ہوا، ٹچ کرنے کی وجہ سے نہیں۔ اور آخری چیز ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بارے میں اللہ کے رسول کی صحیح حدیث موجود ہے۔ جب ایک صحابی نے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا اونٹ کے گوشت سے وضو کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد تم وضو کیا کرو۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا کوئی گوشت ہو، بکرے کا ہو، چکن کا ہو، پرندے کا ہو، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رہی بات نیند کی، کیا نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس بارے میں تفصیل ہے۔ نیند ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، مختلف طرح کی نیند ہوتی ہے۔ بس اوقات انسان اونگتے رہتا ہے بیٹھے ہوئے، بس اوقات سوتا بھی ہے لیکن ہلکی سی اس کو نیند آئی ہے، اس کے آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے سب کچھ اسے پتا ہے۔ تو اگر ہلکی نیند ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، گہری نیند ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ گہری نیند بیٹھ کر ہو، کھڑے کھڑے ہو یا لیٹ کر ہو جائے۔ اگر گہری نیند ہے اس کو پتا نہیں اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، ہوا خارج ہو جائے، گہری نیند ہونے کی وجہ سے علم نہ ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ہلکی نیند ہو، بیٹھے بیٹھے بہت سارے لوگ، خصوصاً جمعہ کے خطبے کے وقت آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اونگتے رہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے گھر سے نکلتے، ہم صحابہ اکرام مسجد کے اندر انتظار کرتے رہتے، یہاں تک کہ جب آپ نکلتے تو فوراً ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھ لیتے، حالانکہ ہمارے چہرے نیند کی وجہ سے بسا اوقات کیا ہو جاتے، یہ سینے تک جھک جاتے نیند کی وجہ سے، اس کے باوجود الگ سے وضو کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ تو یہ ہلکی نیند ہوتی، گہری نیند نہیں ہوتی۔ اگر گہری نیند اس طرح کی انسان کو آ جائے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کیا کچھ ہو رہا ہے، ہوا خارج ہو چکی ہے، علم نہیں ہے، تو اس سے وضو کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو حقیقت میں نیند کوئی الگ سے زائد چیز نہیں ہے، یہ عقل زائل ہونے کے اندر جو دوسری چیز ہم نے ذکر کی تھی اس میں داخل ہے۔ تو اس طرح کل کتنی چیزیں ہوئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ 4 چیزیں ہوئیں۔ شرمگاہ سے کوئی چیز نکلے پیشاب پاخانے کے راستے سے، دوسری چیز عقل زائل ہو جائے، تیسری چیز شرمگاہ کو ڈائریکٹ ٹچ کرے، اور چوتھی چیز ہے اونٹ کا گوشت کھانا۔ جہاں تک نیند کی بات ہے تو نیند عقل زائل ہونے کے اندر داخل ہے، ٹھیک ہے؟ صرف یہ 4 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، باقی کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب کسی کا سوال ہو کہ شیخ اس سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، تو دیکھیں کہ ان 4 چیزوں میں سے ہے یا نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ایک سوال بھی آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، ہم نے وضو کیا حمام کے اندر، ننگا تھے ہم بالکل بغیر کپڑے کے،
تو کیا اس سے وضو ہو گیا نہیں ہو گیا ہے؟ یا بغیر کپڑے کے کیا غسل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، وضو کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ وضو کے بعد اگر گھٹنے سے کپڑا اوپر آ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے سنا چھوٹ بچپنے میں بہت سارے لوگ گاؤں دیہات میں یہی سوچتے ہیں کہ گھٹنے سے اوپر اگر کپڑا آ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر زیادہ اونچی آواز میں ہنس دیا، کہا لگا دیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کسی کی شرمگاہ پہ نظر پڑ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جھوٹ اگر کوئی کہے، غیبت کرے تو یہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ المہم ان 4 چیزوں کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں آئے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بس یہ 4 چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ یہ چند اہم احکام و مسائل سے جو طہارت سے متعلق تھے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، ہماری اس حاضری کو اپنی رضامندی کے لیے قبول فرمائے، اور جب اس سے ہماری ملاقات ہو تو اس مجلس کی وجہ سے ہمیں خوشی حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے میزان حسنات کے اندر اسے شمار فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔